استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 6 دسمبر 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے ہی جوڑیں گے۔ اس آیت کے 2 سیشن مکمل کیے ہم لوگوں نے۔ اس کے اندر اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کا مروجہ ترجمہ ہم نے دیکھا، اور اگلی آیت کا جو اگلا حصہ تھا اس آیت کا، جس میں ایمان باللہ وغیرہ قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کا بھی ہم لوگوں نے جائزہ لیا تھا۔ آیت کو ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تو ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ سمجھا تھا کہ بر وہ ہرگز نہیں، بر ہے ہی نہیں کہ تم اپنے وجوہ کو، جس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی مشرق اور مغرب کی سمت میں اپنے چہروں کو پھیر لینا، یہ بر نہیں، اور اس کا ترجمہ اکثر نیکی کیا جاتا ہے۔ اگلے حصے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ بر تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان لایا، وَالْمَلَائِكَةِ اور ملائکہ پر ایمان لایا، وَالْكِتَابِ اور کتاب پر ایمان لایا، وَالنَّبِيِّينَ اور نبیوں پر ایمان لایا۔ تو اس کو قرآن نے بر قرار دیا، جس کو عام طور پر نیکی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس مروجہ ترجمے پر بھی بات کی تھی کہ اس ترجمے کے اندر کیا کیا باتیں ہیں جن کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں آمنہ باللہ، ایمان باللہ، ایمان کا مطلب کیا ہے، اور ساتھ میں والیوم الآخر یہ کیا ہے، ہم نے اس کو بھی سمجھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ میں ترجمے کو دوبارہ سے بیان کر دوں کہ ہم لوگوں نے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، اس کا ترجمہ کیا تھا کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لینا تمہارا یہ بر نہیں ہے۔ وجوہ کا ایک مرتبہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وجہن اردو میں بھی ہم جب استعمال کرتے ہیں کیا وجہ ہے، تو وجہ اصل میں پرپز، مقصد، کاز، راستے کی طرف جانے کے لیے جو راستہ استعمال کیا جاتا ہے کسی مقصد کو پا لینے کے لیے، اسے بھی وجہ الطریق یا وجہن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وجہن کا ترجمہ چہرہ بھی ہوتا ہے، لیکن چہرہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ چہرہ بھی وجہن کے معنی میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وجاہ عربی زبان کے اندر کسی چیز کا سامنے آ جانا، اور وجیہن کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، تو وہاں پر کبھی کسی نے ترجمہ چہرے والا استعمال نہیں کیا، بلکہ وجاہت ہو گیا نام یا وجیہن ہو گیا، اس کا معنی صاحب شرف، صاحب عزت، ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے دونوں اطراف برابر ہوں، یعنی ایسا شخص جس کا باطن اور ظاہر دونوں کھلی کتاب کی طرح ہوں، ایسے شخص کے لیے وجیہن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وجہن عربی زبان کے اعتبار سے بھی اور اردو کے اندر بھی ہم لوگ وجہ کا لفظ مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چہرہ بھی چونکہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے، اس لیے چہرے کو بھی وجہن کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں وجوہ اور وجہن آیا وہاں پر ہم لوگوں نے ترجمہ کر دیا چہرے، جیسے کہ ایک مقام پہ میں پڑھ رہا تھا سورۃ المائدہ کے اندر، وہ جو وضو کی آیت کے نام سے مشہور ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو ترجمہ کر دیا اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، کسی نے کہا کونیوں سمیت دھو لو، غسل کر لو، اور وہ وضو کے نام سے وہ آیت مشہور ہو گئی۔
جب بھی بات کی جاتی ہے نماز کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر صلاح کا مطلب نماز نہیں ہے تو آپ بتائیے پھر آپ جو صلاۃ کو کہتے ہیں کہ یہ کسی قانون کی پیروی ہے، ذمہ داریوں کو، فرائض کو پورے طریقے سے ادا کر لینا ہے، تو وہاں پر بتائیں کہ پھر یہ ذمہ داری کو ادا کرنے سے پہلے ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ بڑا سوال سامنے رکھے جاتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو صلاح یعنی نظام کے بقا کی کوشش کرنی ہے، ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت تو پیش نہیں آتی ہے۔ وہاں بھی وجوہکم کا لفظ آیا ہے، وہاں بھی مقصد کر دیا کہ اپنے چہروں کو دھو لو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نماز سے قبل بھی ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت پیش آ کیوں رہی ہے؟ پیش آنی نہیں چاہیے، کیونکہ کیا آپ اپنے رب کے سامنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں میں کھڑے ہو کے نماز کی نیت کر رہا ہوں یا نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، تو کیا یہاں پر ہی اللہ موجود ہے؟ اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے قریب نہیں تھا؟ قرآن تو کہتا ہے ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، مجیب ہے۔ تو جب وہ پہلے ہی قریب تھا تو اب آپ نے اس کو نماز کے سامنے سمجھ کر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں تو میرے سامنے موجود ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سے کیا تاثر جا رہا ہے؟ دنیا بھر کے مذاہب کے اندر جب بھی کوئی اپنے خدا کا ایک بت بناتا ہے تو ہمیشہ اس کو سامنے لا کر ہی اپنی پرستش کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ نے بھی کوئی نہ کوئی تصور، کوئی نہ کوئی تصویر اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خاکہ بن چکا ہے کہ میرے سامنے خدا ہے، چاہے وہ تصور کے اندر موجود ہو، آپ نے تخیل کے اندر اس کا خاکہ بنایا ہے، لوگوں نے دوسرے مذاہب میں اپنے ہاتھوں سے تراش کے اس کا خاکہ بنا کر آپ کو مجسم صورت میں پیش کر دیا ہے۔ مجسم صورت میں پیش کر دیا ہے۔ بات تو وہی ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے مجسم بنا کر پیش کر دیا ہے، آپ نے اپنے تخیل کے اندر ایک مجسمہ تیار کیا ہوا ہے۔ دونوں کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اگر یہاں پر کھڑا ہو کے پرستش کر رہا ہوں، نماز ادا کر رہا ہوں، یہ جو بھی آپ نام دے دیجئے اس کو، تو اس میں میرے سامنے وہ ایک ذات کا ایک مجسمہ تصور کے اندر یا اس کا پتھر کے اوپر یا کسی بھی صورت میں موجود ہے، لیکن مان رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریق پر مذاہب عالم کے لوگ چل رہے ہیں۔ ہاں، باقاعدہ راوی نے تو اس کے اوپر ایک ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ راوی نے تو روایت بیان کر دی اور اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب کر کے کہہ دیا کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور آپ کے ذہن میں پیدا کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ یہ تو وہی بات ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر مذہب کے اندر کہ کوئی نہ کوئی صورت ہونی چاہیے اس وقت جب کہ آپ کوئی پرستش یا عبادت کا نام دے کر اس کو ادا کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر بھی یہی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، کہ قرآن جو آپ کو بتا رہا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ اللہ آپ سے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ ہے ہی قریب تو آپ اس کے لیے ہی تو ادائیگی کر رہے تھے نماز کی، تو پھر آپ اس کے لیے ہاتھ منہ دھو کر باقاعدہ تیار کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ تو ہر وقت تیار ہیں اللہ کے لیے۔ اس کے لیے بھی پھر یہ ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ اور اس میں حکمت کیا ہوگی آپ خود سوچیں۔ اگر اس کو عقل کے پیمانے پر پرکھنا شروع کریں تو نماز سے پہلے ہاتھ منہ پاؤں دھونا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ لوگ اس کی تعویلات پیش کرتے ہیں کہ بھئی پہلے زمانے میں عرب کا صحرا تھا، لوگ گندے رہتے تھے، اس سے
کم سے کم آدھا غسل تو ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کی تعویل. سر کے مسح کی تعویل کر دیں. گیلے ہاتھ سے آپ سر پہ اوپر ہاتھ پھیریں، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بال سیٹ کرنا مقصود تھا؟ وہ تو آپ نے ٹوپی یا امامے کے اندر چھپانے کے لیے کتنی تگ و دو کی ہے، دعوتیں دی ہیں، تبلیغیں کی ہیں کہ بالوں کو چھپایا جائے نماز کے اندر. تو وہ بھی آپ کا بے معنی اور تعویل جو ہے لا یعنی معلوم ہو رہی ہے. اور چلیں اس پہ بھی اگر آپ کی تعویل مان لیں تو تیمم کے اندر پھر آپ کو مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہوانی مٹی سے. تو ذرا اس پر بھی تو غور کریں نا. آپ یہاں تو سوال اٹھا لیتے ہیں کہ نماز وہ صلاح کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہاتھ منہ دھونے کے لیے. آپ اس پر بھی غور کریں کہ اگر آپ نماز مان رہے ہیں اس کو، تو اس میں بھی آپ کو ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ تو ایسی ذات کے پاس جا رہے ہیں، ایسی ذات کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کبھی نہ تو کسی حیت کا ذکر کرنا گوارا کرتے ہیں، نہ کبھی اس کے بارے میں کسی جہت کا تصور کرنا گوارا کرتے ہیں. آپ تو اس کو لا محدود ذات تصور کرتے ہیں، محدود تو تصور ہی نہیں کرتے کہ آپ کسی مقام پہ جا کر اس کے بارے میں کوئی اپنے ذہن میں خاکہ بنائیں. نہ آپ کبھی یہ گمان کرنا چاہتے ہیں یا گوارا کرتے ہیں کہ یہ ذات وہ ہے جو مجھ سے کسی بھی لمحہ دور ہوئی ہو. جب وہ دور ہی نہیں ہے تو آپ اس سے قریب ہونے کے لیے اس عمل کو انجام دے کیوں رہے ہیں، جبکہ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ میں خالصتاً یہ نماز اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ وضو کا جو ترجمہ ہے چہرے ہر جگہ کر دینا، یہ بالکل الگ طرف لے جائے گا، آپ کو قرآن کے بنیادی مفاہیم اور بنیادی مقاصد سے دور کر کے رکھ دے گا. پھر وہی معاملہ ہوگا جو میں نے ابھی پیچھے والی آیت پڑھی تھی نا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں کتاب کے معاملے میں، قانون کے معاملے میں وہ دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں. پھر یہی معاملہ ہوگا. بہرحال تو وضو کا جو معنی ہے عربی زبان میں یہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاکت سے دوچار ہونے والی ہے، بلکہ ہو رہی ہے. مسلسل ہر چیز میں تغیر آ رہا ہے. الا وجہہ، سوائے اس کے وجہ کے. اب جیسے ہی آپ ترجمہ کریں گے نا سوائے اس کے چہرے کے، تو آپ مجھے بتائیے اللہ کی شان کے لائق ہے یہ ترجمہ؟ اس کی شایان شان ہے یہ ترجمہ کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے چہرے کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کا چہرہ. جیسے ہی چہرہ کہیں گے چہرہ بن جائے گا ذہن میں. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس پر ہے وہ فنا ہو رہا ہے، اس میں تغیر آ رہا ہے. انسان کے جسم کے اندر بننے والا ایک ایک سیل ہر آن مرتا جا رہا ہے، اس کی جگہ نیا سیل جنم لیتا چلا جا رہا ہے. میں نے تو ایک مقام پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو ایک انسان ہوتا ہے وہ اگر 6-7 سال پرانا انسان تھا، وہ 6-7 سال کے بعد وہ انسان رہتا ہی نہیں ہے، اس میں تمام سیل ٹوٹ کر نئے سیل بن چکے ہوتے ہیں. یہ تو میں آپ کو صرف انسان کے جسم کی بتا رہا ہوں. دنیا بھر کے اندر مسلسل کچھ نہ کچھ فنا ہو رہا ہے، اس کی جگہ کوئی نئی چیز جنم لے رہی ہے. جو کچھ بھی اس پر ہے فنا ہو رہا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی کیا رہے گا؟ تیرے رب کا وجہ باقی رہتا ہے. یہاں بھی ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں کہ اس کا چہرہ باقی رہتا ہے. اس ظالم راوی نے اللہ کے رسول سے منسوب کر کے یہ بھی بیان کر دیا. اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات کہ یہ اس نے اپنے ذہن سے بیان نہیں کیا ہے، باقاعدہ توراہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. اس ظالم راوی نے اسی کو اللہ کے رسول سے منسوب کر کے بخاری کے اندر بیان کر دیا، اور بخاری نے اس کو سند دے کر سہارا دے دیا. باقاعدہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جس پہ جھگڑے چلتے ہیں. جو شارحین ہیں، جو اس کی شرح کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو مشکل ترین روایت گمان کرتے ہیں. آپ جا کے شرح کے اندر جائزہ لے لیجیے کہ یہ مشکل ترین حدیث ہے. مشکل ترین حدیث کو تو آپ کہتے ہیں کہ آسان کرنے کے لیے، قرآن کی تشریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو خود مشکل ترین ہو تو اس کی تشریح کہاں سے کریں گے آپ؟
تو آپ کی تو وہ تعریف جگہ جگہ پہ اپنے وجود کو قائم ہی نہیں رکھ پا رہی ہے، جس تعریف کو لے کر آپ پورے زمانے میں یہ کتابیں بانٹتے پھرتے ہیں کہ یہ تو قرآن کو آسان کرنے والی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ترین حدیث ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بعین ہی توراہ کے اندر باقاعدہ موجود ہیں۔ ابھی آگے سرچ کر لیجئے گوگل پر، یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے، بالکل سیم الفاظ ملیں گے آپ کو کہ آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ صورت، تصور و تصویر، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ جیسے ہی آپ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کا تصور، تو تصور سے تصویر بنائیں گے۔ جیسے ہی آپ کہیں گے خدا کا تصور، اس سے آپ کے ذہن میں ایک تصویر جنم لے گی، یہ لازم ہے تصور کے لفظ سے۔ اور ہر شخص جب بھی کہتا ہے کہ خدا کا تصور، تو وہ اپنے ذہن میں اللہ کا ایک تصویر و خاکہ ضرور بناتا ہے۔ وہ نہیں کہے اپنی زبان سے، دل تو اس کا گواہ ہے نا اپنے عمل کے اوپر۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس پر بصیر ہے۔ آپ جائزہ لے لیجیے، جب بھی آپ خدا کا تصور کہیں گے، ایک تصویر آپ بنا چکے ہوتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، وہ چاہے آپ نے کسی بھی ہیئت کی اور کسی بھی صفت کی تیار کی ہو، بن چکی ہوتی ہے۔ کیونکہ تصور سے جب تصویر بنائی ہے تو تصویر بنا کر ہی تو محبت اور نفرت کے جذبات جنم لیں گے۔ جبھی تو آپ دوسرے خداؤں کے بارے میں اپنے دل کے اندر نفرت اور عداوت رکھتے ہیں، اور اپنے مذہبی خدا کے بارے میں آپ محبت کا دعویٰ کر ہی جب سکتے ہیں جبکہ آپ کے ذہن میں کوئی تصور یا تصویر موجود ہو۔ اور تصور و تصویر آپ لانا گوارا کر کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ جس کتاب کو دنیا بھر میں پیش کر رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے لیسا کمثلہ شیء۔ کیونکہ آپ جب بھی کوئی تصور یا تصویر کسی کی اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو اگر آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا تو آپ اس کو کسی سے ریزیمبل کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی مثال کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں چلو اگر تم نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے تو اس کو ایسے گمان کر لو۔ تو قرآن تو کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، آپ تو اس کو ایسے بھی گمان نہیں کر سکتے کسی کی طرح سے، تو پھر آپ تصور اور تصویر کی بات کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ کیسے اپنے ذہن میں کسی کا خاکہ لا کر یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ میرے سامنے موجود ہے اور میں نماز میں اس کو دیکھ رہا ہوں؟ باقاعدہ الفاظ موجود ہیں بخاری کے اندر کہ ایسا گمان کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ آپ خدا کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی گمان کریں گے آپ ذہن میں اپنے کوئی نہ کوئی خاکہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ روایت تو آپ کو خدا کو مجسم بنا کر پیش کر رہی ہے۔ لازمی مجسمہ بنانا پڑے گا آپ کو، نہ آپ کیسے گمان کریں گے میں اس کو دیکھ رہا ہوں؟ مجھے دیکھنے کے لیے جیسے میں ذہن میں لے کے آؤں گا نا، ابھی آپ میری بات سنتے سنتے آپ یہ روایت کو اپنے عمل میں لائیے اور اس پہ ایک مرتبہ غور کر کے دیکھیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس روایت کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں کہ خدا کو دیکھنا، آپ بتائیے اپنے ذہن میں لائے ہیں خدا مختلف قسم کے؟ لازمی آپ اپنے ذہن میں تصویر کشی کرنا شروع کر دیں گے۔ جتنی آیات بھی جہاں پر وجہن کا لفظ آیا ہے وہاں پر انہوں نے وجہ غیب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، وہاں بھی ترجمہ اللہ کا چہرہ کر دیا۔ غلط ہے یہ ترجمہ۔ اللہ کا مقصد جس ذریعے سے ہم اللہ کے انعامات کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، وہ چیز ہے جو باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے ربوبیت عالم۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ تو وجوہکم کا مطلب ہے عربی زبان میں وہ مقاصد، وہ منزلیں جن کی طرف کوئی جاتا ہے منزل حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، مینز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ تولو کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے واللہ، یہ متضاد معنی بھی دیتا ہے۔ کسی سے پیچھے منہ موڑ لینا بھی ترجمہ آتا ہے عربی زبان میں اس کا، اور کسی کی طرف جانا بھی آتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے قبل المشرقی والمغرب۔ قبل ایک تو اس کے بنیادی معنی کے اندر قبل کے جو قاف کی زیر کے ساتھ آیا ہے، اس کا مطلب کسی کی سمت کرنا بھی ہوتا ہے، جس سے قبلتن بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر قبلتن کی جمع بھی قبل آتی ہے۔
جسے ملتن کی جمع ملل آتی ہے، بدعتن کی جمع بدعن آتی ہے، اسی طریقے سے قبلتن کی جمع قبل بھی آتی ہے۔ تو اگر اس کو ہم واحد مانیں گے تو مشرق اور مغرب کی سمت یا مشرق اور مغرب کا قبلہ، اور اگر ہم اس کو جمع مانیں گے تو مشرق اور مغرب کے تمام قبلے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کسی بھی قوم کے اندر بنائے گئے ہیں یا گمان کیے گئے ہیں کہ ہم اس سمت کے اندر اپنے کام کو انجام دیں گے تو وہ بر آئے گا، وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ کے نزدیک وہ بر نہیں ہے، بلکہ بر عمل کے میدان میں اترنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنے اندر کشادگی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تمہارا کشادگی، لیس البر زیادہ ہو جانا، کشادگی پیدا کر لینا، غلبہ حاصل کر لینا، یہ نہیں کہ تم اپنے مقاصد کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی سمتوں میں، تم اپنے مقاصد کو اپنی منزلوں کو بڑھاتے چلے جاؤ، ایک ریاست سے دوسری ریاست کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ تولو کا مطلب والی بننا بھی تو ہوتا ہے نا، ذمہ دار بن جانا، با اختیار بن جانا، اقتدار حاصل کر لینا۔ تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنی منزلوں کو بڑھانا شروع کیا، قبل المشرقی والمغرب، بلند ہونے والی جگہیں، ڈوبنے والی جگہیں، طاقتور قومیں، کمزور قومیں، ان کی طرف تم نے اپنے معاملات کو لے کے جانا شروع کیا اور اس سے سمجھنا شروع کر دیا کہ اس سے میرا غلبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ میں اس کا تیسرا پہلو بیان کر رہا ہوں اس آیت کا، کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، غلبہ اس طرح حاصل نہیں ہوتا، خود کی وسعت اس طرح حاصل نہیں ہوتی ہے کہ تم بڑھتے چلے جاؤ، اپنے مقاصد کو پھیرتے چلے جاؤ، اپنے مقاصد کے اقتدار کو حاصل کرتے چلے جاؤ، قبل المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب کی سمتوں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ مشرق و مغرب کا ایک مفہوم تو وہی ہے، سورج نکلنے کی جگہ اور سورج ڈوبنے کی جگہ، لیکن اس کے بنیادی معنی میں کسی چیز کا نمودار ہونا اور کسی چیز کا ڈوب جانا بھی ہوتا ہے، اور یہ ظرف ہے، یہ ہر اس مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ کو کوئی چیز بلند ہوتی نظر آئے، اور ایسا مقام جہاں کوئی چیز آپ کو ڈوبتی ہوئی نظر آئے۔ یہ دونوں معنی اس کے اندر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ہر وہ مقام ہو جائے گا، پھر اس کی وسعتیں بڑھتی چلی جائیں گی مشرق و مغرب کی، پھر وہ اعتراض ہی ختم ہو جائے گا کہ اللہ ہمیشہ مشرق و مغرب کی ہی بات کیوں کرتا ہے، شمال اور جنوب کی بات کیوں نہیں کرتا۔ پھر یہ اتنا وسیع مفہوم ہو جائے گا کہ ایسے جگہوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کہ جو اپنے مقام کو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، یا ایسے جگہ لوگوں کو محکوم بنانے کی تگ و دو کہ جہاں آپ کو معلوم ہو کہ یہ اپنے مقام سے نیچے گرتے جا رہے ہیں، تو مفہوم اس کا گہرا ہوتا چلا جائے گا کہ اس سے بر پیدا نہیں ہوگا، اس سے تمہارے اندر کشادگی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ کشاد کی راہ نہیں ہے کہ میں اقتدار کو بڑھاتا چلا جاؤں، مشرق و مغرب کو زیر کرتا چلا جاؤں، میرے پاس اقتدار ہے، میں نے دوسرے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں۔ دوسرے کے وسائل پہ قبضہ کر کے اپنے آپ کو بڑا کشادگی والا گمان کرنا، اس سے کشاد پیدا نہیں ہوتی ہے، لیس البر، بلکہ کشاد کی راہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ بہت تفصیل سے میں نے اس پر بات کی تھی کہ بر یہ چیز ہے کہ آپ کنوکشن کو حاصل کر لیجئے۔ ایمان کو میں نے کہا تھا کہ کنوکشن ہوتا ہے، اس پر میں نے مثال دی تھی کہ میں اپنے قدم کو آگے بڑھانے پر جو طاقت رکھتا ہوں
اس پر میرا پورا ایمان ہوتا ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عملی میدان کے اندر میں اپنے قدموں کو بڑھاؤں گا تو آگے کی طرف نکل جاؤں گا. تو اس پر پورا ایمان، اپنے قدموں پر پورا بھروسہ، یہ ایمان کہلاتا ہے. اور ظاہر ہے آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں گے، آپ کا بھروسہ کسی بھی فائدے کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر. بیٹھے رہیں گے ایمان ہے کہ جسم میں بہت طاقت ہے، کمانے کی پوری صلاحیت ہے، میں تو ایسا کر سکتا ہوں اور میں تو ویسا کر سکتا ہوں، میں تو یہ فتح کر سکتا ہوں، میرے لیے تو یہ کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے، کر کچھ نہیں رہا. تو آپ کا اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہونا بھی بیکار ہے. آپ کشادگی اپنی زندگی میں پیدا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کشادگی اس صورت میں پیدا کر سکتے ہیں جب کہ آپ اپنے اس بھروسے کے ساتھ عملی میدان میں اتر کر جد و جہد کی راہ کو اپنانے کی کوشش کریں گی. اس وقت تو آپ کی زندگی میں کشاد پیدا ہو سکتی ہے، وسعت ہو سکتی ہے، بڑھوتی ہو سکتی ہے. آپ کے اندر وہ غلبے کا جو معاملہ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. صرف آپ اپنے اوپر اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں، بھروسہ کرتے رہیں، صرف بھروسے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. قرآن نے اسی کو آمنوا وعملوا الصالحات کی اصطلاحات سے بار بار واضح کیا ہے، جس کو ہمارے ہاں پتہ نہیں کسی اور ڈھنگ کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے. لوگ اس کو کسی اور مفہوم میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو آمنوا وعملوا الصالحات، اسی کی ایک مثال میں نے دی ہے، یہی ہے آمنوا وعملوا الصالحات. دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب تک اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا آپ میدان میں نہیں اتر سکتے. اور فقط بھروسہ ہونا یہ آپ کو آپ کے میدان میں فتح یاب نہیں کر سکتا. دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایسے ہی آمنوا وعملوا الصالحات، یہی آمنوا وعملوا الصالحات زندگی کے ہر میدان میں رکھ کر دیکھ لیجئے. پہلی چیز آپ کو اس کے اوپر اتنا بھروسہ ہو کہ وہ عملی میدان کے اندر کامیاب ہونے کا یہ فارمولہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. اور دوسری چیز عملی میدان میں لے کر آنا. صرف تھیوری پر رکھ دینا یہ آپ کو کشادگی کے ساتھ کبھی بھی ہمکنار نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں جو بتا رہا ہوں یہی اس آیت کا خلاصہ ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور پھر اس کو میں نے بیان کر دیا تھا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نتیجہ وَالْمَلَائِكَةِ، اپنے بازوئے قدرت پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس سے میں یہ کام انجام دے سکتا ہوں. تو ملائکہ ان تمام چیزوں کو سمائے ہوئے ہے. والکتابی والنبیین، قانون کتاب، اور ساتھ میں نبیین جن کے بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو النبیین نے بھروسہ دلایا، ان کو ان توہمات سے دور کر دیا کہ جس میں وہ گھرے ہوئے تھے، جس میں وہ دعاؤں پر بنا کر کے بیٹھے تھے. خدا کو، بھگوان کو، گوڈ کو منانے کے لیے ساری تگورو کر رہے تھے. ان کے اندر سے ان توہمات کو دور کر کے ان کو اس راہ پر لگایا کہ دیکھو عملی میدان کے اندر اتر جاؤ، ہر چیز جو چاہتے ہو وہ حاصل ہو کر رہے گی. اور ساتھ میں اللہ آگے بیان فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. پہلے بھی ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کے ابتدائی حصے کے اندر یہ الفاظ آئے تھے، بہت تفصیل سے سمجھے تھے، مختصر بیان کروں گا. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس نے مال کو دیا علی حبہ، اس کی کشش کے باوجود، اس کے ساتھ لگنے کے باوجود، اس کے ساتھ جو اس کا سہارا لگا ہوا ہے زندگی کا، اس کے باوجود اس نے مال کو دیا. پورے قرآن میں آپ کو مال دینے کا ذکر آئے گا، انفاق 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 بار بار آپ کو ملے گا. وَجَمَعَ فَأَوْعَى والوں کا تو رد کیا گیا ہے قرآن کے اندر کہ جس نے جمع کیا فَأَوْعَى، وہ تھیلی کو بند کر کے خزانہ بنا لیا. اوعا اسی لیے استعمال ہوتا ہے. وعاء عربی زبان میں تھیلی کو ہی کہتے ہیں. گرہ لگا کے بند کر دیا، ایسے لوگوں کی تو مذمت قرآن کرتا ہے. یہ تو وہ نظام دیتا ہے جس میں دولت کا صحیح مفہوم نکھر کر سامنے آتا ہے، کیونکہ دولت دول سے ہے، جس کا مطلب یہ عربی زبان کے اندر کسی چیز کا چکر لگنا، کسی چیز کا گھومتے رہنا ہوتا ہے. وہ دولت ہی نہیں ہے کہ جو چکر ویو کے اندر نہ ہو،
جو ایک کے پاس رک جائے اسے تو خزانہ کہتے ہیں، دولت نہیں کہتے ہیں، دولت کو تو گھومنا چاہیے۔ اور قرآن آپ کو وہ فارمولہ بتاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ اپنے اصلی معنی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم۔ قرآن تو وہ فارمولہ بتاتا ہے تاکہ یہ دولت تمہارے امیروں کے، تمہارے سرمایہ داروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے، جو طبقہ اونچا ہے وہ اور اونچا ہوتا نہ چلا جائے، اور جو پستہ ہے وہ پستہ ہی نہ چلا جائے، بلکہ یہ دولت لوگوں کے درمیان میں گھومتی رہنی چاہیے تاکہ ہر شخص اپنے ضروریات زندگی کو مکمل طریقے سے حاصل کرنے کا اہل بن جائے۔ ایسا نظام، ایسا قانون قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن وہی، اللہ پر ایمان، اس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اگر کوئی شخص ویسے ہی خیرات کر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے، دان پن کا کام کر رہا ہے تو کرتا رہے، تو اس کو وہی پر ایمان لانے کی، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ یہی وہ ضرورت ہے۔ جب آپ ان سے پوچھیں نا کہ انسان کو دوسرے انسان کی مدد کیوں کرنی چاہیے، تو ان کے پاس جو جواب ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ کتنا ان کے جواب کے اندر اپنے دعوے پر دلیل موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ انسانی فریضہ، یہ فریضہ کس نے آپ کے اوپر عائد کیا ہے؟ وہ کون ہے جو اس فریضے کو عائد کر رہا ہے؟ فریضہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے عائد شدہ ہوتا ہے، تو جس نے عائد کیا ہے تو یقینی طور پر آپ اس کے اوپر اتنا یقین رکھ رہے ہیں کہ جو اس نے بتایا ہے وہ صحیح ہی ہوگا۔ وہ کون ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہوگا کہ بھائی اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اگر ہم پر کوئی برا وقت آئے گا تو یہ ہماری مدد کر دیں گے، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے تو ہمیں بھی مدد مل جائے گی۔ لیکن جو شخص اگر ایسا انتظام کر لے کہ اس کے اوپر فقر و فاقہ دور تک بھی نظر نہ آتا ہو، تو کیا ان کا یہ جواب درست ہو سکتا ہے؟ لازمی طور پر ان کو اس قانون پر، اس ذات کے اوپر ایمان لانا پڑے گا کہ جس نے ربوبیت عالم کا یہ سبق دیا ہے، ربوبیت عالم اس کائنات کے اندر رکھی ہے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کیا ہے، اور وہ اس قانون کو بنانے والا اور لوگوں میں بیان کرنے والا ہے کہ ہر ذات صرف اسی لیے ہے کیونکہ وہ دوسری ذات کے لیے فائدے کا باعث بنے۔ اگر اس قانون کے اوپر ایمان ہے، اس کائناتی قانون کے اوپر ایمان ہے، تو وہ اس قانون کی بنیاد پر یہ کہتا ہوا صحیح لگے گا کہ ہاں میں بھی اس کائنات کا حصہ ہوں، تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میری ذات سے دوسرے شخص کے لیے فائدہ بار بار ظاہر ہونا چاہیے۔ جب آپ اس قانون کو مان لیں گے تو آپ خود ہی اس قانون کو بنانے والے کے معترف ہو جائیں گے، کیونکہ قانون ہوتا ہی تب ہے جب کوئی قانون دان ہو، بغیر قانون دان کے قانون چلتا ہی نہیں ہے۔ تو لازمی آپ کو پھر کسی نہ کسی ایسی ذات پر ایمان لانا پڑے گا کہ جو آپ کی ذات سے بلند ہو اور سپر میسی رکھتی ہو۔ آپ بھی جب کسی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کو اپنی ذات سے، اپنی بات سے اوپر ہی گمان کرتے ہیں جب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو لازمی طور پر جب یہ بات آئے گی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو آپ نے اپنے مال کو دیا، اس کی کشش کے باوجود، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو سہارا لگانے کے باوجود بھی آپ نے مال دیا، تو ہی آپ کشاد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات چل رہی ہے یہ اجتماعی طور پر قرآن بیان یہاں کر رہا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کیونکہ انسان اور حیوان کے اندر کچھ چیزیں تو بالکل بیسکس ہیں جو حیوانیت میں پائی جاتی ہیں اور انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ سیلف پریزرویشن یہ حیوان کے اندر بھی موجود ہے، انسان کے اندر بھی موجود ہے کہ اپنا خود کا دفاع کرنا، اپنا دفاع، یہ دونوں کے اندر موجود ہے۔ جذبہ تغلب جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے آپ کو بلند بنا کر ثابت کرنا، جہاں پر غلبہ حاصل کر سکتا ہوں وہاں پر غلبہ حاصل کرنا، یہ جانور کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے، جس کو سیلف ایگریشن کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ ریپروڈکشن کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی جانور بھی اور انسان کے اندر کیا فرق ہے؟ جانور بھی اپنے بچوں کی اسی طرح پرورش کرتے ہیں،
ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں جس طرح انسان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ٹائم پیریڈ کا فرق ہو سکتا ہے، طریقہ دونوں کا سیم ہے، معاملات دونوں کے سیم ہیں، تو وہ کون سا مقام ہے جس میں انسان اور حیوان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو حیوانوں سے بلند سمجھنا شروع کرتا ہے؟ وہ جو فرق ہیں وہ انسان کو ان سے بلند کر کے دکھاتے ہیں، جس میں نے کئی مرتبہ کچھ باتیں بیان کی بھی ہیں کہ گھوڑا تو گھوڑا تھا، اگر 10,000 سال پہلے وہ گھوڑا تھا، آج بھی وہ گھوڑے جیسا ہی کام کرے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے بچپن سے معلوم ہوگا مجھے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو ارتقاء کا معاملہ ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو چینج کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ 10,000 سال پرانا انسان آج کے انسان جیسا قطعاً نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے شرف کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ حیوان تو ایک درجہ انسان سے اس معاملے میں فوقیت رکھتے ہیں کہ جانور اگر یہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا چارہ سے میرا پیٹ بھر چکا ہے تو وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ اس چارے پر منہ ڈال کر کون کھا رہا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو دوسروں کو کھانے کے لیے۔ لیکن انسان یہاں بھی اس سے ایک درجہ پیچھے ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جتنا میرے پاس بچ گیا ہے وہ بھی کسی کے منہ میں نوالا بن کے داخل نہ ہو۔ یہاں پر آ کے انسان اپنے آپ کو جانور سے بھی نیچے کی طرف لے کے چلے جاتا ہے، کم سے کم وہ اس درجے میں بلند تو ہے انسان سے۔ لیکن جانور اس چیز کی تمیز نہیں کر پاتا ہے کہ یہ جو چارہ رکھا ہے یہ میرے مالک کا ہے یا دوسرے مالک کا چارہ ہے، وہ اس میں تمیز نہیں کرتا۔ انسان کو اس میں تمیز سکھائی گئی ہے اور وہ اس تمیز کا خیال بھی رکھتا ہے، چاہے وہ خدا پر ایمان لے کر آئے یا نہ لے کر آئے۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تمیز نہیں رکھوں گا تو کل کو دوسرا تمیز نہیں رکھے گا، اگر میں آج دوسرے کے لیے بربادی کروں گا تو دوسرا میرے لیے بربادی کا سامان پیدا کر دے گا۔ اس لیے وہ اتنی قید اور غن لگاتا ہے مختلف چیزوں پر۔ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ یہ جو قید اور غن لگانا، قاعدے قانون بنانا، یہ کوئی اس زمانے کا کوئی نیا نہیں ہے۔ جیسے ہم وہ قرآن کی آیت کی بات کرتے ہیں نا، کل ما کنت بدعا من الرسل، ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسولوں میں سے نیا نہیں ہوں، یہ قانون تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے جو اللہ کی طرف سے رہنمائی انسان کے پاس آتی رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے، جس کو آپ انکار کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں انسان کے پاس تو ساری عقل موجود ہے، اس کو کسی خارجی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی خارجی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھی جو دوسروں کی نصیحت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی خارج سے ہی آپ کو ملی، آپ کے اندر سے آپ کی داخلی صلاحیت کی وجہ سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ تو خارجی کسی انسان سے ملے یا کسی انسان سے اوپر کی ذات سے، مانتے تو آپ بھی ہیں کہ خارجی نصیحت میں نے لی ہے کسی سے۔ بہرحال وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اس نے مال کے ساتھ چمٹ جانا، اپنی زندگی کا سہارا ہونے کے باوجود مال کو ذوی القربہ کو دیا۔ ذوی القربہ کا لفظ آتے ہی لوگوں کے ذہن میں وہ رشتہ دار آنا شروع ہو جاتے ہیں، ارے بھائی رشتہ داروں سے باہر نکل جائیے، اللہ نے تو رشتہ انما المؤمنون اخوۃ کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ ہم ابھی تک اپنے خونی رشتوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسلام میں خونی رشتے کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں تو ہر سلامتی دینے والا شخص جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس سے آپ کا رشتہ بن جاتا ہے۔ ہم ذوی القربہ سے آج تک رشتہ داری نکال رہے ہیں، قرابت والے، ہمیشہ قرابت والوں سے رشتہ دار ذہن میں آتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ قریب کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار؟ جب آپ وہاں رشتہ دار استعمال نہیں کریں، قریب کے بنیادی معنی کے اندر رشتہ داری موجود نہیں ہے، تو ذوی القربہ میں رشتہ داری کہاں سے آ گئی؟ ذوی القربہ میں تو قرابت کی چیز آتی ہے، ہر وہ چیز جو آپ سے قریب ہے وہ آپ کی ذوی القربہ ہے۔ ہر وہ شخص جو قریب ہو آپ سے، وہ چاہے آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے، آپ کا کلاس میٹ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ وہ رہنے والا پڑوسی ہو سکتا ہے، وہ ہر شخص ہو سکتا ہے جو ذوی القربہ ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ سے، آپ کے ذہن سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ سے قریب ہوتا ہے، وہ ذوی القربہ ہے۔ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ جب بھی کوئی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کو مصیبت سے سامنا ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں نا آگے بڑھ کے عمل کرنے کی۔ ذوی القربہ کیوں نہیں سمجھتے اس کو؟
ذوی قربا کے ساتھ مالی طور پر جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اس سے کشاد پیدا ہوگا۔ والیتاما، معاشرے میں دیکھیں اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے تنہا رہ گیا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ یتامہ کی کیٹیگری میں آئے گا، اس کے لیے مالی کوشش کرنا۔ والمساکین، جس کی کشتی چلتے ہوئے رک گئی، جس کی سواری راستے میں کھڑی ہو گئی، اس کو دھکا لگا کے کوشش کرتے ہیں نا آگے بڑھانے کی۔ کسی کی گاڑی بند ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے بھائی ذرا دھکا لگا دو تاکہ دھکا لگ جائے گا تو گاڑی چل جائے گی، اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی، تو آپ دھکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا، دنیا بھر کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے نا۔ تو وہ دھکا جو لگانا ہے جس سے اس کی گاڑی حرکت میں آ جائے اور منزل تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں والمساکین۔ رک گئی ہے ایک جگہ پہ گاڑی، اس کو ذرا سہارا دے کر آگے کی طرف بڑھا دیا جائے، اس کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں۔ وابن السبیل تک لے کر آتا ہے۔ عربی زبان میں وابن السبیل کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پر مسافر کے لیے، بلکہ یہ ایسے مسافر کے لیے استعمال کرتے تھے کہ جس کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، اس کے لیے وابن السبیل کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ اور وابن السبیل سے آگے بڑھیں گے فی سبیل اللہ کے مفہوم میں، تو ایسا شخص کہ جو ایسی جماعت کی جو اللہ کے قانون کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، فلاحی ادارے جو لوگوں کے متاع حیات کے لیے سرگرداں ہیں، ہر وقت کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، وہ بھی وابن السبیل میں آتے ہیں۔ ان کو اپنے مال دے کر اپنا حصہ پیدا کر لینا، یہ وآت المال علی حبہ کے اندر شامل ہے، وابن السبیل کے اندر شامل ہے۔ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ نہیں کہ جو دوسروں سے مانگتے ہیں اللہ کے نام کے اوپر اور اپنے سرمایے کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آتے تو آپ کے پاس اللہ کے نام سے مانگنے کے لیے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ وہ شخص جو اللہ کے نام پر ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے اس میں، اور جو شخص اللہ کے نام کے اوپر رسید دے کے مانگ رہا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں۔ دے دے بابا مجھے اللہ کے نام پہ، اللہ تجھے ثواب دے گا، دے دے بابا مجھے اللہ کے نام پہ، اللہ تجھے جنت میں ایک گھر بنا کر دے گا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ہاں ایسا شخص کہ جو کہے کہ ہاں مجھے یہ مال دے دو تاکہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھ کر اور کام کرنے والا بن جاؤں، اس میں ربوبیت عالم تو پائی جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے نام پہ مانگ کر اور اپنے لیے استعمال کرنے والے ہوں، ان کے لیے آپ کیسے وابن السبیل یا فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سے یہ تشریح مراد لے سکتے ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ والسائلین وفی الرقاب، سائل، جب سائلین کا لفظ یہاں پر آیا ہے تو ہمارے ذہنوں میں وہ بھیک مانگنے والے، سوال کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جن کو آپ بیگرز کہتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے اپنے معاملات پیش کرتے ہیں، پیسے لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب ویسے تو ہمارے ہاں بھکاریوں کے بارے میں ایک بڑا غلط تصور بھی ہے۔ اگر میں یہ بھکاری یہاں سے مراد لے لوں تو پھر تو اس آیت میں تو حکم ہے کہ سائلین کو آپ دیں، یہاں تو لکھا ہوا ہے سوال کرنے والوں کو دینا، یہ تو آپ کی زندگی میں کشاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو بر کہہ رہا ہے، آپ کے مفہوم کے مطابق تو نیکی کہہ رہا ہے، تو پھر کریں نا، پھر وہ اس کو آپ غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ بھکاری کو تو آپ بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ سائلین کا مطلب بھکاری کب ہوتا ہے؟ ایک مقام پہ میں پڑھ رہا تھا سورہ حامیم سجدہ کے اندر، وہاں لکھا ہوا تھا سواء للسائلین۔ یہ جو اللہ نے زمین کو تخلیق کیا ہے، اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، کہتا سواء للسائلین، سائلین کے لیے برابر ہیں۔ تو وہاں پر کہ بھکاریوں کا ذکر ہے کہ بھکاریوں کے لیے برابر ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے اس دنیا کی ہر چیز
میسر ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے. یہ نظام قرآن بیان کر رہا ہے کہ وسائل پر قابض نہیں ہونا ہے کسی کو، بلکہ یہ چیزیں ہر کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے زمین کے اندر رکھی ہیں. سواء للسائلین برابر ہے تمام سائلین کے لیے. وہاں کبھی کسی نے سائلین سے مراد بھکاری نہیں لیا، یہی لفظ ہے، سائلین ہی لکھا ہوا ہے. وہاں پر حالت جر میں ہے، یہاں پر حالت نصب میں ہے عربی گرامر کے حساب سے. دونوں کا صیغہ بالکل سیم ہے، یہاں بھی سائلین آیا ہے، وہاں بھی للسائلین آیا ہے. مادہ بھی سیم ہے، لفظ بھی سیم ہے، میننگ ڈیفرنٹ کیوں؟ سوال للسائلین میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھکاریوں کے لیے برابر ہے، لیکن جب یہاں پر آتا ہے وہ سائلین، وہ کہتے ہیں بھکاریوں کو دو، مانگنے والوں کو دو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا مطلب دیتے ہیں جو مانگنے والا ہے اس کو کبھی ڈانٹو نہیں. سائلین تو طلبگار کو کہا جاتا ہے جو اپنے زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے والا ہے، لیکن وسائل اس کے پاس موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کر سکے. وہ طلبگار ہوتا ہے کہ اس کا کوئی زور بازو بن جائے، اس کو عربی زبان میں سائل کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کرے، آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ سب کے سب سائلین کی کیٹیگری میں آئیں گے. اور یہاں تو مال کی بات ہو رہی ہے، میں اس لیے اتنا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ تو سائل ہر وہ شخص ہے جو آپ سے کسی بھی چیز کا طلبگار ہو. اگر آپ سے کوئی شخص دین کے حوالے سے کسی رہنمائی کا طلبگار ہو، اس کو بھی تو آپ سائل کہتے ہیں کہ سائل نے یہ سوال کیا تھا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. وہ سائلین جس کی ضروریات زندگی میں کہیں پر کمی ہے، وہ طلبگار ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی اس کا زور بازو بن جائے، اس کو سائلین کی کیٹیگری میں رکھ لیجئے. اور مال کو اس کے ساتھ دینا یہ آپ کی زندگی میں کشادگی پیدا کر دے گا. کہ قرآن نے کہا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال کو دیتا ہے وہ تزکیہ نفس حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے نفس کی نشوونما پا لیتا ہے. نفس کی نشوونما ایسے ہی ہوتی ہے دوسروں کو دیکھ کر. جسم کی نشوونما خود کھا کر ہوتی ہے، لیکن نفس کی نشوونما دوسروں کو کھلا کر پیدا ہوتی ہے. وفر رقاب، ایسے لوگ کہ جن کو لوگوں نے ان کی ضروریات کی بنیاد پر اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر کے فائدہ اٹھایا اور ان کے حاکم بن جاتے ہیں، ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. ان سب کو رقاب کے اندر شامل کر لیجئے. وفر رقاب، اور گردنوں کو آزاد کروانا. اور رقیبوں میں، رقاب میں رقابہ قرآن کے اندر ہے نا، فک رقابہ، گردن کو چھڑا دینا، اس محکومیت سے آزاد کروا دینا. اس کے لیے مال جو بھی خرچ کرنا ہو اس مال کو خرچ کرنا. وفر رقاب، یہ آپ کی زندگی میں آپ کے نفس میں کشاد پیدا کرے گا. اس کو قرآن بر کی کیٹیگری میں شمار کرتا ہے کہ جس کو تم نیکی کہتے ہو، جس کو تم کشاد کہتے ہو، اس کو تم کسی بھی نام سے رائج کر دو. غلبہ، استعداد حاصل کرنے کا یہی فارمولہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو میں آج اس کو وفر رقاب تک رکھتا ہوں، اور 3 ہمارے سیشن اس آیت پر ہو گئے ہیں. اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس آیت کو مکمل کر کے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے ضمن میں جو باتیں آتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ.